بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عبرت انگیز کہانی جو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرنے کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ایک لڑکی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ وہ ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور خوبصورت بھی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس کے دل میں غرور، تکبر اور دنیاوی خواہشات نے جگہ بنا لی۔ گناہوں کی شروعات۔ عائشہ نے اپنی زندگی کو دنیاوی خواہشات کے پیچھے لگا دیا۔ وہ نہ صرف خود غلط کام کرتی بلکہ دوسروں کو بھی گناہ کی راہ پر چلنے کے لیے اکسانے لگی۔ وہ اپنی دولت اور حسن کا ناجائز فائدہ اٹھاتی اور اپنی زندگی کو صرف عیش و عشرت میں گزارتی۔ نماز، روزہ اور دیگر اسلامی فرائض اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ جب لوگ اسے سمجھاتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتی اور کہتی یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں، آج کے دور میں ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں۔ عائشہ کی ماں ایک نیک خاتون تھی۔ وہ اکثر اپنی بیٹی کو نصیحت کرتی اور اسے اللہ کے عذاب سے ڈراتی۔ وہ کہتی، بیٹی، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرو ورنہ اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ لیکن عائشہ اپنی ماں کی بات کو ہنس کر ٹال دیتی اور کہتی، ماں، میں اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں، کسی کو خوش کرنے کے لیے۔ ایک دن عائشہ نے ایک ایسا کام کیا جس سے اللہ کی ناراضگی حد سے بڑھ گئی۔ اس نے اپنی دولت کے زعم میں ایک یتیم لڑکی کو نہ صرف حقیر سمجھا بلکہ اس کا مذاق بھی اڑایا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ لڑکی بے یار و مددگار سڑک پر بیٹھ کر روتی رہی۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ بہت افسردہ ہوئے، لیکن عائشہ نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ اسی رات عائشہ کو ایک عجیب سا خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک اندھیرے اور تنگ جگہ میں قید ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی لیکن کوئی اس کی فریاد نہیں سن رہا تھا۔ خواب سے جاگنے کے بعد وہ خوفزدہ ہوئی، لیکن جلد ہی اس نے اسے بھلا دیا۔ چند دن بعد اس کی زندگی میں مشکلات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، دوستوں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ بیمار پڑ گئی۔ اس کی خوبصورت مانت بڑھنے لگی اور اسے لگنے لگا کہ اس پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ جب عائشہ کو یقین ہو گیا کہ یہ سب اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے تو اس نے اللہ کے حضور سجدہ کیا اور روتے ہوئے معافی مانگی۔ وہ دن رات استغفار کرتی اور اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرتی۔ اس نے یتیموں اور غریبوں کی مدد شروع کی اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کے راستے پر چلنے لگی۔ غرور، تکبر اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، لیکن اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔